خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت سے سنیں گے۔ ایک دن جب یسوع کشتی پر پھر پار آیا تو بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانے کے سرداروں سے یائر نامی ایک آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا، اور یوں کہتے ہوئے اس کی بہت منت کرنے لگا کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کے قریب ہے، تو آ اور اس پر اپنے ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ تب وہ اس کے ساتھ چلا، اور بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، اور لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ اور ایک عورت جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، اور جس نے کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا کر اپنا سب مال خرچ کر کے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا تھا، بلکہ بدتر ہو گئی تھی، یسوع کی خبر سن کر ہجوم میں سے اس کے پیچھے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اور اسی دم اس کا ادرار خون بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس تکلیف سے خلاصی پائی۔ تب یسوع نے فوراً از خود جان کر کہ مجھ میں سے قوت نکلی، ہجوم کی طرف پھر کر کہا، میرے کپڑوں کو کس نے چھوا؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ ہجوم تجھ پر گرا پڑتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ تب اس نے نظر درائی تاکہ اس کو دیکھے جس نے یہ کام کیا تھا۔ تب عورت یہ جان کر کہ مجھ میں کیا اثر ہوا، ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور ساری حقیقت اس سے بیان کی۔ تب اس نے اسے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے خلاصی دی، سلامت چلی جا اور اپنی تکلیف سے بچی رہ۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا، تیری بیٹی مر گئی ہے، اب استاد کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یسوع نے اس بات پر جو انہوں نے کہی توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، گھبرا نہ بلکہ اعتقاد رکھ۔ اور اس نے سوائے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے کسی کو اپنے ساتھ آنے نہ دیا۔ اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے، اور اس نے شور و غل ہوتے اور بہت رونا پیٹنا دیکھا، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں غل کرتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلیتا قومی، جس کا ترجمہ ہے، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ لڑکی فوراً اٹھی اور چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ تب لوگ نہایت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے انہیں بڑی تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی چھائیں۔ آج کا پاک کلام، آج کی پاک تلاوتیں ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سارے موضوعات پر بات چیت کرنے کا ہمیں درس دیتی ہیں۔ زندگی کے بہت سارے جو روزمرہ کے موضوعات ہیں ان پر دھیان و گیان کرنے کی ہمیں دعوت دیتی ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک بات جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہے اس پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ جب کسی خاندان کے پاس اولاد نہ ہو، اولاد کی برکت نہ ہو، تو اس خاندان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد تمام خزانوں سے اعلیٰ خزانہ ہے،
اولاد تمام نعمتوں میں سے اعلیٰ نعمت ہے، اور جب کسی شخص کے پاس یہ نعمت نہیں تو وہ اس نعمت کو ڈھونڈتا ہے، اس نعمت کی تلاش کرتا ہے، اس نعمت کی دعا کرتا ہے، اس نعمت کے لیے دوسروں سے دعا کے لیے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں تاکہ خداوند میرے خاندان کو مکمل کرے، مجھے بھی ماں اور باپ ہونے کا شرف عطا کرے۔ اور یہ باتیں روزمرہ زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں، ایسی باتیں روزمرہ زندگی میں ہر روز ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ اس چرچ میں بے شمار لوگ صبح سے رات تک آ کر یہی دعا کرتے ہیں، اسی دعا کے لیے کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب اولاد ہو جاتی ہے، جب اولاد مل جاتی ہے تو پھر اولاد کی پرورش کی ذمہ داری آ جاتی ہے، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہی اولاد بیمار پڑ جائے، اگر یہی اولاد چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی، چاہے وہ نوجوان ہو، اگر یہی بچے بیمار پڑ جائیں تو ماں باپ کی زندگی کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اس بات کا تجربہ آپ کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا، یہ منظر آپ کو کسی بھی ہسپتال میں نظر آئے گا کہ کیسے ماں باپ اپنے ہاتھوں پر اپنے بچوں کو اٹھائے گھوم رہے ہیں، ڈاکٹروں کے آگے گر گرا رہے ہیں، اپنی ساری جمع پونجی، اپنی ساری مال و دولت، یہاں تک کہ اپنے گھر کو بھی بیچ ڈالتے ہیں، اپنی جمع پونجی، گاڑی، بائک یا جو کچھ بھی ہے، موبائل تک بیچ ڈالتے ہیں، اور وہ ان کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جن کو وہ کبھی بلانا پسند نہیں کرتے، ان کے آگے بھی ہاتھ پھیلانا مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح میری اولاد بچ جائے، میرا بیٹا اور بیٹی بچ جائے اور وہ زندگی پائے۔ ایسا تجربہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے خاندانوں میں ہے، یہ ہمارے گھرانوں میں ہے، یہ ہماری اپنی زندگی میں یہ باتیں ہیں جس سے ہم روز گزرتے ہیں۔ ایسا ہی تجربہ آج کی پاک انجیل میں ہے، بہت ہی خوبصورت تجربہ، اور اس واقعہ سے، اس معجزے سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ اور اس معجزے میں ہوتا کیا ہے جو آج کی پاک انجیل میں سنا؟ مقدس مرکز کی انجیل اس کے 5ویں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک دن جب یسوع کشتی پر پھر پار آیا، کیونکہ مسیح خداوند گھوم رہے ہیں، آسمان کی بادشاہت کی باتیں سنا رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، وہ ایک جگہ پر مخصوص نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں پر وہ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی عظیم معجزہ، عظیم نشان چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس لیے آج بھی جب مسیح خداوند ہجوم میں ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، آسمانی بادشاہت کا پیغام سنا رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک باپ ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کسی کو پتہ ہے؟ یائر۔ اور یائر کے نام کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ روشنی بکھیرنے والا۔ یاد رکھیں، یائر کا مطلب ہے روشنی بکھیرنے والا، روشنی بانٹنے والا۔ جیسا اس کا نام تھا اس نے آج ویسا ہی کر دیا، یعنی کہ آج بھی جب تک دنیا قائم رہے گی اس کا پاک انجیل میں نام رہے گا۔ اس نے روشنی کا پیغام دے دیا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آیا اور آ کر کیا کیا؟ وہ یسوع کے قدموں پر گر پڑا، یسوع کے قدموں میں گر گیا۔ کیوں گرا؟ کیونکہ اس کی بیٹی بیمار تھی۔ اب یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یائر کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ ایک عبادت خانے کا سردار ہے، یہودی عبادت خانے کا سردار ہے، اور نہ صرف سردار ہے بلکہ یہودی جو مذہب کی کونسل ہے اس کا ممبر بھی ہے، اس کا رکن بھی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کو وہ ایک سائیڈ پر رکھتا ہے، ان سب باتوں کو بلا کر آج اولاد کے لیے، اولاد کی محبت کے لیے، اولاد کو بچانے کے لیے آج وہ یسوع کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ یسوع کو سجدہ کرے، وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے یسوع کے پاس آ جائے، اور آ کر کیا کہتا ہے؟ منت کرتا ہے، التجا کرتا ہے،
یقینی طور پر وہ رویا بھی ہوگا، یقینی طور پر اس سے پہلے اس نے کئی طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے علاج بھی کروایا ہوگا، پیسے والا تھا، سردار تھا، سب کچھ تھا، دعا بھی کی ہوگی کیونکہ دعا کرنا اس کا کام تھا، خود سردار تھا عبادت خانے کا، دعا بھی کی ہوگی، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس بھی لے کر گیا ہوگا، اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کیا ہوگا، لیکن کوئی امید نہیں، کوئی امید نہیں۔ اب وہ خود کہتا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کے قریب ہے، وہ ایک قسم کا نا امید ہو چکا ہے، نا امید ہو گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ امید کے ساتھ آیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کچھ نظر نہیں آتا تو ہمیں خدا نظر آتا ہے۔ اسے بھی کچھ نظر نہیں آیا، وہ سب نظریں دوڑا کر تھک گیا اور بعد میں خدا نظر آیا، کیونکہ اس نے سنا تھا، یقینی طور پر سنا ہوگا کہ یسوع کے پاس اختیار ہے، کیونکہ اس سے پہلے مسیح خداوند نے طوفان کو تھما دیا۔ اس سے پہلے اس نے ایک قبرستان میں جب ایک گول تھا شیطانی قوتوں کا، ان کو اس نے نکال دیا، اور ایسی بہت ساری باتیں یائر نے سنی ہوگی، اور آج یہی امید لے کر وہ یسوع کے پاس آیا اور کہا کہ تو آ اور میری بیٹی کے سر پر کیا رکھ؟ ہاتھ رکھ، ہاتھ رکھ۔ کیوں ہاتھ رکھ؟ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور کیا کرے؟ زندگی پائے، اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک بات ہے کہ جب کوئی شخص مسیح خداوند کے پاس ایک قدم چل کر آتا ہے، یاد رکھیں کہ جب مسیح خداوند کے پاس کوئی شخص، کوئی طلبگار، کوئی پیروکار، کوئی ایماندار ایمان سے مسیح خداوند کے پاس ایک قدم چل کر آتا ہے تو مسیح خداوند ہزاروں قدم چل کر اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اس کے پاس آ جاتے ہیں تاکہ اسے زندگی دیں۔ آج اس نے منت کی ہے یائر نے، اور مسیح خداوند نے اس کی منت کو قبول کیا ہے، اس کے انداز کو قبول کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ اس لیے مسیح خداوند فوراً چلتے ہیں تاکہ اس بیٹی کو بچائیں، اس کو زندگی دیں، کیونکہ زندگی دینا مسیح یسوع کا کام ہے، کیونکہ اس کا دوسرا نام زندگی تو ہے۔ وہ زندگی دینے تو آیا تھا، زندگی بانٹنے تو آیا تھا، اور زندگی دینے کے لیے آج وہ یائر کے گھر میں جانے کا رخ کرتا ہے، اور جب جاتا ہے تو جاتے جاتے ایک اور واقعہ پیش آ جاتا ہے جس سے ہم بخوبی واقف ہیں، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک عورت جو ہے، جو کہ 12 برس سے بیمار ہے، اس کا خون نہیں رکتا، بیماری ہے، نسوانی بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے، جس سے وہ کمزور ہو گئی ہے، وہ جھک گئی ہے، کمزور ہو چکی ہے، بیمار ہو چکی ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس نے کئی طبیبوں سے علاج کروا لیا، لکھا ہے کہ اس نے سارے ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا، لکھا ہے کہ اس نے اپنی ساری کی ساری جمع پونجی لگا دی، جو کچھ اس کے پاس تھا، شاید اس نے اپنا گھر بھی بیچ دیا ہو، شاید اس نے لوگوں سے قرضہ بھی لیا ہو، لیکن سب کچھ فضول گیا۔ اسے کوئی شفا نہیں ملی، اسے کوئی تندرستی نہیں ملی، بلکہ کیا لکھا ہے کہ وہ پہلے سے بدتر ہوتی گئی، وہ بیماری میں بڑھتی گئی، اس کا خون زیادہ سے زیادہ ہوتا گیا۔ تو کیا ہوا؟ اس نے آج مسیح خداوند کو ہاتھ لگا لیا، خداوند کی پوشاک کو چھو لیا۔ ہجوم تھا، لوگ اس پر گرے پڑتے تھے، لیکن اس کو چھو لیا، اور جیسے چھوا تو کیا ہوا؟ شفا مل گئی۔ اسے پتہ چلا، اسے فوراً پتہ چلا کہ میرے جسم میں قوت آ گئی ہے، میرے جسم میں کوئی طاقت آ گئی ہے۔ جب اس نے ایمان سے یسوع کو چھوا، ایمان سے یسوع کو ہاتھ لگایا، تو کیا ہوا؟ اسے شفا مل گئی، اسے تندرستی مل گئی۔ یہ اس کے لباس میں بھی طاقت ہے، اس کے جسم میں تو طاقت ہے، جب ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے تو لوگوں کو شفا ملتی ہے، لیکن جو اس کا جسم ہے، اس کا پوشاک ہے، اس کا کپڑا ہے، وہ بھی، اس کو بھی ہاتھ لگا لیا جائے تو شفا مل جاتی ہے۔ اور یہی اس خاتون کا ایمان تھا جو 12 برس سے تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک کو، اس کے لباس کو ہاتھ ہی لگا لوں گی تو شفا پاؤں گی، تندرستی پاؤں گی، اور اس کے ایمان نے اسے بچا لیا۔ اس کا ایمان تھا نا
کہ میں اس کی پوشاک کو ہاتھ لگا لوں گی تو کیا پاؤں گی؟ شفا پاؤں گی۔ تو اس نے ہاتھ لگا لیا، ڈرتے ڈرتے اس نے ہجوم میں سے گزر کر، شاید اسے کوئی جگہ نہ دے رہا ہو، شاید وہ اسے کوئی رستہ نہ دے رہا ہو، لیکن پھر بھی اس نے گرتے سنبھلتے یسوع کے پوشاک کو ہاتھ لگا لیا، اور کیا ہوا کہ جب پوشاک کو ہاتھ لگایا تو وہ شفا پا گئی۔ اس کے ایمان نے اسے بچا لیا، اور مسیح خداوند نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا کہ کس نے مجھے چھوا؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں سے قوت نکلی تھی۔ وہ جانتا ہے، وہ دلوں اور گردوں کے بیدوں کو جانتا ہے، وہ ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالوں کو جانتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس نے پوچھا کہ کس نے مجھے چھوا؟ اور شاگردوں نے کیا کہا کہ اے استاد دیکھ، تو لوگ اتنے ہیں اور ہر ایک شخص تجھ پر گرا پڑتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے قوت نکلی ہے، شفا کی قوت نکلی ہے، تندرستی کی قوت نکلی ہے، زندگی کی قوت نکلی ہے۔ تو کیا ہے کہ مجھے چھوا گیا ہے۔ لہٰذا اب اس عورت کا ایک اور ایمان دیکھیں، اس عورت کا ایک اور ایمان دیکھیں۔ وہ خود غرضی نہیں کرتی، یہاں پر کرنے کو کر سکتی تھی، جو اس کا مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا، شفا لینا اس کا کام تھا، شفا تو مل گئی، تندرستی حاصل کرنا تھی وہ تو لے لی، وہ یہاں سے جا بھی سکتی تھی، وہ وہاں سے سائڈ پر بھی ہو سکتی تھی۔ یسوع پوچھ رہا ہے تو پوچھتا رہے، شاگرد ڈھونڈ رہے ہیں تو ڈھونڈتے رہیں۔ تو کیا ہوا جب یسوع نے پوچھا کہ کس نے مجھے چھوا، کیونکہ مجھ سے طاقت نکلی، تو وہ عورت گواہی دینے کے لیے، شکر گزاری کرنے کے لیے وہ آ جاتی ہے، وہ مسیح یسوع کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں پر اس کا شکر گزاری کا عنصر بھی نظر آتا ہے اور گواہی کا عنصر بھی، کہ جب ہم شفا پائیں، جب ہم تندرستی پائیں، جب ہم کوئی معجزہ پائیں تو اس کی گواہی دینا لازم ہے، اس کی شکر گزاری کرنا لازم ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس عورت نے، اس خاتون نے یسوع کے پاس آ کر کیا کیا؟ اس کے قدموں پر گر پڑی، اس کے قدموں پر گر پڑی، اور آ کر کیا کہا؟ لکھا ہے کہ وہ ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور ساری حقیقت بیان کر دی۔ کون سی حقیقت؟ کہ دیکھ میں بیمار تھی، 12 برس سے میرے خون جاری تھا، اور میں نے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا، میں غریب ہوں، لیکن میرا ایمان تھا کہ میں تیری پوشاک ہی چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ تو وہ گواہی دیتی ہے، سب کے سامنے گواہی دیتی ہے، جرت کا مظاہرہ کرتی ہے، خود غرضی نہیں کرتی بلکہ شکر گزاری کرتی ہے۔ اور مسیح یسوع نے کیا کیا؟ مسیح یسوع نے کہا کہ بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے خلاصی دی ہے، نجات دی ہے، شفا دی ہے، سلامت چلی جا اور اپنی تکلیف سے بچی رہ۔ یہ ہے اس خاتون کا ایمان، ایمان سے زندگی ملتی ہے اور ایمان سے خداوند ہمیں تندرستی دیتا ہے۔ اور دوسرا معجزہ یائر کی بیٹی کا، اور جیسے یہ معجزہ ہوتا ہے، یائر کے گھر سے آواز آتی ہے کہ تیری بیٹی ہلاک ہو چکی ہے، تیری بیٹی مر چکی ہے، لہٰذا تو استاد کو زحمت نہ دے۔ مگر یسوع نے کہا کہ نہیں، بلکہ کیا کہا؟ گھبرانا، اعتقاد رکھ، ایمان رکھ، تو تیری بیٹی شفا پائے گی، تیری بیٹی زندہ رہے گی۔ گھر میں گئے، گھر میں جا کر دیکھا رو رہے ہیں، واویلا ہے، کیونکہ پیاری بیٹی جس سے یائر کو پیار تھا، یقینی طور پر اس کے سارے خاندان کو پیار تھا، چھوٹے بچے سے خاص پیار ہوتا ہے، پیار تھا، وہ مر گئی ہے، تو سارے رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ لیکن مسیح یسوع نے کہا کہ وہ مری نہیں، سو رہی ہے، تو لوگ اس پر ہنستے ہیں، اور مسیح یسوع اپنے شاگردوں کو لے کر جاتے ہیں، اور جا کر اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں تلیتا قومی، اے بیٹی میں تجھ سے کہتا اٹھ، اور وہ فوراً اٹھ جاتی ہے۔ وہ حکم دیتا ہے موت کو، وہ حکم دیتا ہے موت کو کہ چھوڑ کر چلی جا، اور موت چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ یہ یسوع کا اختیار ہے، یہ یسوع کی قدرت ہے، یہ یسوع کی قوت ہے، اور اس اختیار کا آج وہ استعمال کرتا ہے، اور موت کو کہتا ہے کہ چھوڑ کر چلی جا اور اس بیٹی کو زندگی دے دے، اور اس کا حکم فوراً مانا جاتا ہے، اور وہ بیٹی اٹھ بیٹھتی ہے، اور نہ صرف اٹھ بیٹھتی بلکہ فوراً چلنے پھرنے لگتی ہے۔ اور مسیح یسوع کیا کہتے ہیں کہ اسے کچھ کھانے کو دو،
جو اس بات کا نشان تھا کہ یہ روح اور جسم کے ساتھ جی اٹھی ہے۔ اور یہی واقعہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ جب وہ خود مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے خود کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ وہ صبح سویرے شاگردوں کے ساتھ جھیل پر جا کر مچھلیاں پکڑ کر بھون کر خود بھی کھاتا اور شاگردوں کو بھی دیتا تھا۔ یہ ہے مردوں میں سے جی اٹھنے کا نشان کہ جب مسیح یسوع نے بھی کھایا، اور آج یائر کی بیٹی کو بھی کہتے ہیں کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے کیونکہ وہ ایک جسم کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ خوبصورت دو معجزات جو ہیں ہمارے ایمان کو بہت تقویت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم اس معجزے کا خلاصہ بیان کریں تو صرف ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں معجزات کو یاد رکھتے ہوئے، ان دونوں معجزات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، ایمان سے اگر ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم یسوع کو چھوتے ہیں، جب ہم ایمان سے یسوع کو ہاتھ لگاتے ہیں، یسوع کی پوشاک کو چھوتے ہیں، اس کے الطار کو چھوتے ہیں، اس کے پاک بدن کو پاک شاکت میں چھوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم شفا پاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب ہم مسیح یسوع کو ہاتھ لگاتے ہیں، جب مسیح یسوع کو چھوتے ہیں تو ہم شفا پاتے ہیں، لیکن جب یسوع ہمیں چھوتا ہے تو ہم زندگی پاتے ہیں۔ کیونکہ اس عورت نے جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے یسوع کو ہاتھ لگایا تھا تو شفا ملی تھی، اور جب یسوع نے اس مردہ بیٹی کو ہاتھ لگایا تھا تو اسے زندگی ملی تھی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جب ہم ایمان سے یسوع کو چھوئیں گے تو ہمیں شفا ملے گی، تندرستی ملے گی، معجزات ملیں گے، لیکن جب یسوع اپنا کرم دکھا دے، جب یسوع اپنا ہاتھ بڑھا دے تو ہمیں زندگی مل جائے گی۔ اس لیے آج ان معجزات میں یہی سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج اس معجزے میں، اس دونوں معجزات میں چند ایک باتیں ہیں جو کہ مشترکہ ہیں۔ پہلی، یائر کا ایمان ہے کہ یسوع اس کی جو بیٹی قریب المرگ ہے اس پر ہاتھ رکھے تو وہ تندرست ہو جائے گی اور زندہ رہے گی۔ اور دوسری، یہی مشترکہ ایک اور عورت میں یہ بات ہے کہ عورت کا ایمان ہے کہ وہ یسوع کی پوشاک کو چھو لے گی تو وہ تندرست ہو جائے گی۔ اور دوسرا موازنہ یہ مشترکہ بات کہ یائر نے بھی یسوع کے قدموں پر گر کر منت کی، اور عورت نے بھی یسوع کے آگے آ کر گر کر ساری حقیقت بیان کی کہ کیسے ہوا اور کیسے اس نے تندرستی پائی۔ اور تیسری مشترکہ بات یہ کہ عورت سے یسوع نے کہا کہ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے خلاصی دی، اور یائر سے کہا گھبرانا بلکہ اعتقاد رکھ اور تو زندگی پائے گا، تیری بیٹی زندگی پائے گی۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح جو کہ معجزات کا خداوند ہے، خداوند یسوع مسیح جو کہ زندگی کا بانی ہے، خداوند یسوع مسیح جو کہ ابدی حیات ہے، اور اس کی زندگی، اس کے معجزات جو ہیں مسیح ہونے کا نشان ہے۔ مسیح کا مطلب ہے نجات دینے والا، مسیح کا مطلب ہے بچانے والا۔ تو مسیح یسوع جو کہ اپنے نام کی وجہ سے بچاتا ہے، اور اس کا خود مردوں میں سے بھی جی اٹھنا زندگی پر قادر ہونے کا نشان ہے۔ اس لیے زندگی کو فروغ دینا، اس زندگی کا پرچار کرنا اس کے پیروکاروں کا بھی فرض ہے۔ اسی زندگی کا اعلان کرنا، اسی کے معجزات کا پرچار کرنا، اسی کے معجزات کو لے کر لوگوں کے ایمان کو بڑھانا، یہ ہم پیروکاروں کا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ وہ موت کو نیست کر کے زندگی کو بحال کرتا ہے، وہ دوسروں کو شفا دیتا ہے، دوسروں کو سلامتی دیتا ہے، امن دیتا ہے، اور دوسروں کی وہ مدد کرتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں ہمیں بھی یہی دعوت دی گئی ہے کہ ہم بھی اسی مدد کو جاری و ساری رکھیں، اس مدد کو جو مسیح نے ہمارے لیے کی ہے، جو ہمارے لیے کسی نہ کسی نے کی ہے، ہم اسی مدد کو دوسروں کے لیے جاری رکھیں۔ اور مقدس پالوس واضح طور پر آج کہتا ہے کہ ہم خیرات کریں، ہم اپنے دیے میں سے دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بچائیں گے، بچا کے رکھیں گے تو اس میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر جس کے پاس کم ہے تو اسے کمی نہ ہوگی، دونوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ لیکن جو خوشی سے دے گا خدا اسے اجر دے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے، مقدس پالوس کہتے ہیں کہ
بانٹنے کا، یعنی بل بانٹنے کا، سب میں یکجاں یا سب میں یکساں جو چیز ہے وہ دی جائے، سب میں تقسیم کیا جائے، تو کیا ہوگا؟ زندگی کو فروغ ملے گا۔ مسیح یسوع نے بھی اسی زندگی کو فروغ دیا، اسی زندگی کو اس نے پھیلایا، اور آج اسی کا پیغام آج کی پہلی تلاوت میں دیا گیا کہ خدا نے موت کو نہیں بنایا بلکہ زندگی کو بنایا۔ جب ہم ساری تخلیق کائنات پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ بنایا تو اس نے پیار کے ساتھ بنایا، اس نے زندگی کو فروغ دیا، لیکن لکھا ہے حکمت کی کتاب اس کے 2 باب میں کہ شیطان کے حسد کرنے کی وجہ سے موت دنیا میں آ گئی۔ جب شیطان نے حسد کیا کہ انسان خدا کے اتنے قریب آ گیا ہے، خدا انسان کے اتنے قریب آ گیا ہے کہ باغ عدن میں ہر روز شام کو اس کے انسان کے پاس جو مٹی سے بنایا گیا ہے اس کے ساتھ چہل قدمی کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حسد کرتا ہے، حسد کر کے وہ عورت کو ورگلاتا ہے، اور عورت کو ورگلانے کے ساتھ وہ گناہ میں ان کو ڈھال دیتا ہے، جس سے موت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ شیطان کے حسد کرنے کی وجہ سے موت دنیا میں آئی، لیکن موت جب آئی تو اس کی مخلصی بھی آئی، اور یہ مخلصی آج کی انجیل مقدسہ میں نے دیکھ لی کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح اس موت کو للکارا، کس طرح اس شیطانی قوت کو للکارا، اور جب وہ جی اٹھا تھا تو اس نے خود کہا تھا کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ اس لیے وہ زندگی پر قادر ہے۔ اس لیے آج کا جو کلام ہے، آج کی ساری جو تلاوتیں ہیں، ہمیں زندگی کی دعوت دیتی ہیں، اور ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھیں، ہم مسیح یسوع کے پاس آئیں، اس کے آگے گریں، اسے سجدہ کریں، اسے اپنا مسیح مانیں، اور جب مسیح مانیں گے اس کو چھوئیں گے، اور جب وہ ہمیں چھوئے گا تو ہمیں شفا بھی ملے گی اور زندگی بھی ملے گی، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں بیمار ہیں، پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے مسیح یسوع کی، آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس عورت کے ایمان کی۔ جب ہمیں ایمان سے چھوئے گا، ہم جب ایمان سے چھوئیں گے تو شفا پائیں گے، برکت پائیں گے، زندگی پائیں گے، خوشحالی پائیں گے۔ اس لیے آئیں، جو زندگی ہمیں ملی ہے اسی زندگی کو فروغ دیں، جو مقدس پالوس نے کہا کہ ہم خیرات کریں، اور خیرات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی بھی خیرات ہے، مدد کرنے کی ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی بھی ہے، خدا کے گھر کی راہ دکھانے کی بھی ہے، تربیت کرنے کی بھی خیرات ہے، کہ جو کچھ ہمارے ذہن میں اچھائی ہے اس کو بھی بیان کریں، جو بری راہ پر چل رہے ہیں ان کو خدا کی طرف لے کر آئیں، بائبل کی طرف، مسیح یسوع کی طرف لے کر آئیں، تو یہ بھی ہماری خیرات ہے۔ آئیں آج خداوند سے یہ دعا کریں کہ خداوند ہمیں اس قابل بنائے تاکہ ہم ہر مشکل پریشانی میں یسوع کے پاس آئیں، کسی انسان کے آگے نہ آئیں بلکہ یسوع کے پاس آئیں، کیونکہ وہی ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، وہی ہمیں شفا دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے۔ خداوند ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور سب کو شفا اور تندرستی عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔